انسان جیسا سوچتا ہے اور جیسا اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ اسے ویسا ہی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سب انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم انتظار کر رہے ہو، اللہ جانتا ہے کہ تم مسلسل اس کے دروازے پر دستک دے رہے ہو، اللہ جانتا ہے کہ تم معجزوں کے منتظر ہو، اللہ جانتا ہے کہ تم نے کتنے آنسو بہائے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ تم نے کتنی بے خواب راتیں گزاری ہیں۔ اللہ تمہارے درد سے واقف ہے اور اللہ ہر چیز کو صحیح وقت پر اپنی جگہ پر جما دے گا۔ خود کو مجبور کریں، خود کو سونے پہ مجبور کریں، خود کو پڑھنے پر مجبور کریں، خود کو صفائی اور ترتیب پہ مجبور کریں، خود کو اپنے ادھورے کام نپٹانے پر مجبور کریں، خود کو اپنی عادتیں بدلنے پر مجبور کریں، خود کو وقت پہ عبادت کی ادائیگی پہ مجبور کریں، خود کو ہر اس چیز کو بدلنے پر مجبور کریں جو آپ بدلنے کی قدرت رکھتے ہیں، کیونکہ نفس کی خواہشات کے پیچھے چلنے والی زندگی انتہائی بے حال، بوجھل اور تھکا دینے والی ہوتی ہے، جو آپ کو شدید سستی اور بہت زیادہ مایوسی کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ کہ جب انسان کا یقین اپنے رب پر مضبوط ہو اور آگے منزل کا پتہ بھی نہ ہو اور نہ ہی راستے کا، تو اللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ چاہے ہر طرف مصیبتیں ہی کیوں نہ گھیر لیں، ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو، اللہ راہیں ہموار کر لیتا ہے۔ اگر آپ اپنے بوڑھے والدین سے چھپا کر اپنے بیوی بچوں کو اچھی چیزیں کھلا رہے ہیں تو آپ بیوقوف انسان ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ بڑھاپے میں آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ کچھ بھی مانگنے سے پہلے خیر مانگو، کچھ بھی مانگنے کے ساتھ خیر مانگو، اور کچھ بھی مانگنے کے بعد بھی خیر مانگو، کیونکہ ہر چیز میں خیر ہونا سب سے اہم ہے۔ اگر خیر مل گئی تو گویا سب کچھ مل گیا۔ جب دنیا میں کوئی آپ کی تکلیف اور آپ کے دل کی بات کو نہ سمجھ سکے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ بات یاد کر لیا کریں۔ انہوں نے کہا، میں تو اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد صرف اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ انسانوں سے گلے شکوے چھوڑ کر اپنے معاملے اللہ کے سپرد کر دیں، وہی بہترین کارساز ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صبح جلدی اٹھنے والے کامیاب ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صبح جلدی اٹھ کر اپنے رب کے سامنے جھکنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ قبرستان جوانوں سے بڑھتا جا رہا ہے اور ہم سوچتے ہیں بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے۔ کبھی کسی کو یہ احساس مت دلاؤ کہ تم اس کے بغیر جی نہیں سکتے۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ورنہ وہ تمہیں جینے نہیں دے گا۔ پرانے زمانے میں گھڑی کسی کسی کے پاس ہوتی تھی، لیکن وقت سب کے پاس ہوتا تھا۔ اب گھڑی سب کے پاس ہے، لیکن وقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر، آمین۔ لوگوں کے سامنے رونے سے بہتر ہے کہ ان کے سامنے رویا جائے جو آنسو گرنے سے پہلے ہی دل کا حال جان لیتا ہے۔ بے شک سکون صرف ذکر الہی میں ہے۔ اپنی پریشانیوں کو سجدوں میں دفن کرنا سیکھیں، پھر دیکھیں زندگی میں کیسا سکون آتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے آپ کے دستک دینے کے منتظر ہیں۔ بے شک بندے کی تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ وہ رب سے دعا مانگتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے۔